جنید، بغداد میں ایک آدمی تھا جنید، بڑا پہلوان تھا. وہ پہلوان جس کے اطراف میں پورے علاقے میں سب پہلوان اس سے ڈرتے تھے، سب ڈرتے تھے، ایسا روب تھا اس کا. تو ایسے حالت میں ایک کمزور آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر لاغر زمین سے رینگتا ہوا آدمی، وہ آ کر وہ وقت کے اس وہاں کے والی تھا، اسے جا کر کہا کہ میں جنید کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں. کہا کہ بھائی جان بچا لے، جا، ابھی تھوڑی دیر کے لیے زندگی ایتی ہو سکتا ہے، چند دن تو جینا چاہتا تو جی لے، کیا اس کے ساتھ ایک جھٹکے میں تجھے پچھاڑ دے گا، تو مر بھی سکتا ہے. کہا کہ بھائی تم اطلاع پہنچاؤ بادشاہ کو. بادشاہ کے دربار میں جا کر اطلاع پہنچایا دربار کہ ایک کمزور آدمی ہے، وہ جو ہے جنید سے کشتی لڑنے کی باتیں کر رہا ہے. تو ان کو بھی تعجب ہوا، بادشاہ کو بلا بھیجو دربار میں. کہا، دیکھ کر کہا کہ بھائی کیوں مرنا ہے، خودکشی کرنی ہے آپ کو، زندگی سے بیزار ہو؟ نہیں نہیں، یہ تو کشتی کے بعد میں پتہ چلے گا کہ کون زندگی سے بیزار ہے. میں تو جنید سے کشتی لڑنے کے لیے جو ہے ایک چنوتی لے کر آیا ہوں، وہ وقت بتائے گا. تو یہ اس کے روب کے باتیں سن کر بادشاہ کے اندر بھی ہنسی آ گئی. تھوڑا یہ تمسکرہ ہو جائے، تھوڑا مذاق ہو جائے. تو اس وقت ایک دن طے ہو گیا، بھائی اس دن میں، اس وقت میں جو ہے جنید کی اور اس آدمی سے جو ہے کیا کشتی ہوگی. اب ایک ایسا واقعہ شہر میں ڈنڈورا ہو گیا کہ بھئی کمزور آدمی، یعنی گویا ہاتھی اور چینٹی کے درمیان میں کشتی ہونے والی ہے، تو آدمی ہنسے گا نہیں. اس مذاق کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں اطراف کے علاقے کے بھی لوگ بھی جمع ہو گئے. وہ دن بھی آ گیا اور جنید بھی میدان میں آ گیا. بڑے کیا ان کی تعریف کے پھول باندھے گئے، ان کے جوش دلائے گیا، پھر وہ تالیوں کے ساتھ ان کو استقبال کیا گیا. پھر یہ کمزور آدمی کو بھی آواز لگائی تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، بھائی وہ تو ڈر کر بھاگ گیا ہوگا. اتنے میں مجمع میں چیرتا ہوا وہ آدمی سامنے آ گیا. جنید دیکھ کر ہنسنے لگا، یہ تو میرے ساتھ کشتی لڑ رہا ہے، کہیں میرا مذاق تو نہیں کر رہا؟ تو تیرے ساتھ کشتی لڑوں میں، جو پورے بڑے اطراف کے علاقے کے تمام کشتی کے پہلوان مجھ سے ڈرتے ہیں، تجھ سے لڑوں میں کشتی؟ کہا کہ پہلے لڑ تو صحیح. تو ہاتھ ملائے گئے. کشتی کی جو داؤ پیچ جو ہوتے ہیں، وہ داؤ پیچ کے بعد میں جب ایک دوسرے کی مٹبھیڑ ہو گئی تو اس وقت وہ کمزور آدمی جنید کے کان میں کہا، میں سید خاندان سے ہوں، میں سید خاندان سے ہوں، کئی دن سے میرے بچوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکا، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے عورت کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، میری بیٹیوں کے بدن پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اکثر جگہوں پر جو ہے ان کا سطر کھلا ہے، لوگ دیکھ نہ لے، اس لیے میں نے ان کو جنگل میں بٹا کر آیا ہوں. اور صدقہ فطرہ نبی کے خاندان پر جائز نہیں ہے، اس لیے جو ہے آخری کار کوئی راستہ نظر نہیں آیا، میں کشتی کی آپ کے ساتھ جو ہے اعلان کر دیا کہ لڑوں، جو کچھ بھی انعام ہارنے پر جو مل جائے یا جیتنے پر جو مل جائے میرے اولاد کے لیے کچھ میں کروں، اس لیے جو ہے آپ کے لیے میں اعلان کر دیا ہے. کان میں کہا، اگر تو نبی کا میں خاندان سے ہوں، تو نبی کے محبت میں اگر ہار جائے گا تو اللہ تیری عزت کو، تیرے انعام کو، تیرے مقام کو پھیلائیں گے. یہ باتیں کہہ رہا ہے وہ غریب، اور حضرت جنید جو ہے وہ جنید پہلوان کے باتیں دماغ تک، دل تک پہنچ گئی، آنکھوں میں آنسو خود بخود گر رہے ہیں. کشتی ہو گئی، کشتی ہو گئی، داؤ پیچ کے اندر جنید خود بخود زمین پر گر گئے. جنید زمین پر گر گئے تو اس وقت تمام لوگ تانا دینے لگے، یہ جنید پہلوان یہ کمزور سے گر گیا، ناک کٹا دیا، ہماری سلطنت، ہمارے بادشاہ کی ناک کٹا دیا. تو اس ذلت کو سہ لیا، اور اسی پریشانی میں جنید جا کر بستر پر سوچتے سوچتے سو رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی مجھے اس کا بدلہ دیں گے، میں ایک کمزور غریب سے ہار گیا. تو اس وقت جو ہے یہ سوچتے سوچتے نیند آ گئی. اللہ کے رسول خواب میں آ گئے، جنید تو نے میرے خاندان کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے، میں تیرے نام کو اتنا اونچا کروں گا کہ رہتی دنیا تک تیرے نام لیا جائے گا. اس دن سے آپ کا مقام پڑ گیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو دین کے خاطر کرنے والوں کو اللہ راستہ دے دیتے ہیں، عزت دے دیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، لیکن ہم اس عقیدے کے ساتھ چلنے والے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میں اور بھی بتا دوں، پہ میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، ایسے بیانات مسئلے آپ کے سامنے آئیں گے.